بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی 2-3 دن سے شور ہے کہ 21 رمضان کو یوم علی کے موقع پر جلوس ہوں گے، مجالس ہوں گی، کانفرنسیں ہوں گی۔ حکومت کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے؟ میرا سوال ہے کہ کیا حکومت سے کسی نے یوم سیدہ عائشہ کے موقع پر اجازت مانگی، یوم بدر پر اجازت مانگی، یوم سیدنا حسن پر اجازت مانگی، یوم علی پر اجازت مانگی، یوم تحفظ ارض الحرمین شریفین والاقصی پر اجازت مانگی؟ جب آپ نے اجازت ہی نہیں مانگی تو آپ حکومت کو بلیم کیوں دے رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ نے آپ کو جمعہ نہیں سندھ گورنمنٹ نے پڑھنے دیے تو کیا آپ نے جا کے گورنمنٹ سے بات کی؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے ذمہ داری لی تھی علماء کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، وہ بیٹھے سر جوڑ کر کہ جب باقی لاک ڈاؤن نہیں ہے تو پھر صرف جمعے کی نماز کا لاک ڈاؤن کیوں ہے؟ جب باقی ملک کے اندر الحمدللہ 90% مساجد میں عمل ہوا ہے ایس او پیز کے اوپر۔ ہم مانتے ہیں کہ ماسک کا مسئلہ آیا، لیکن ماسک تو پورے ملک میں اویلیبل ہی نہیں ہے، میڈیکل سٹوروں پر نہیں ہے، تو کہاں سے ماسک لائے امام مسجد یا مسجد انتظامیہ؟ میں دعوے سے آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری مساجد الحمدللہ شاپنگ مالوں سے، بازاروں سے، روڈوں سے زیادہ صاف ستھری ہیں، اور یہی بات ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر سندھ کے اندر آپ علماء حضرات جو ہیں، آپ نے یہاں مساجد انتظامیہ نے گورنمنٹ سے بات چیت نہیں کی تو آپ کا اعتراض بنتا نہیں۔ آپ بھی یوم علی منائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ یوم سیدہ عائشہ منائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ یا آپ یوم بدر منائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ جب آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا، جب آپ نے کہا ہی نہیں، تو پھر یہ فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی تو کوئی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اہل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اہل تشیع کے بھی ہیں، اہل سنت کے بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے ابا ہیں، اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے کیا کوئی کانفرنسوں کی اجازت مانگی کہ ہم نے کانفرنسیں کرنی تھی؟ کیا یوم تحفظ ارض الحرمین والاقصی کے لیے آپ نے اپلائی کیا؟ یوم سیدہ عائشہ کے لیے کیا؟ یوم بدر کے لیے کیا؟ جب آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا تو آپ پھر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اعلان کریں کہ آپ 21 رمضان کو پورے ملک میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خراج تحسین پیش کریں گے، اپنی مساجد میں ایس او پیز کے تحت آپ کانفرنسیں کریں، آپ کو کون روکے گا؟ لیکن یہ ماحول پیدا کرنا کہ فلاں کو اجازت، ہمیں نہیں اجازت، جب آپ نے اجازت مانگی نہیں، آپ نے کوشش کی نہیں، گھر بیٹھ کے آپ فتوے صادر کریں گے تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا۔ روز اول کی پہلی میٹنگ سے لے کر آج تک اہل تشیع حضرات اپنی مجالس کے لیے، اپنے جلوسوں کے لیے ہر میٹنگ میں بات کرتے رہے، اور یہ صدر مملکت کی موجودگی میں بھی ہوئی، یہ وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی ہوئی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس پر ہنگامے برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بات بڑی بری لگے گی، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب سندھ میں پہلا جمعہ روکا گیا، کیا ہم نے کوئی اس کے اوپر آواز بلند کی؟ ہم نے کی، الحمدللہ ہماری جو استطاعت تھی۔ جو آج شور کر رہے ہیں یہ کیوں خاموش رہے 3 جمعے؟ انہوں نے کیوں اس وقت آواز بلند نہیں کی ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں ہم نے اس وقت ضابطہ مانا تو پھر آپ بھی مانیے، کیونکہ اس ضابطے کے تحت انہوں نے صدر کی، اہل تشیع حضرات نے صدر کی، وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ اجازت لے لی تھی۔ اور آپ بھی کیجیے، یوم علی پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خراج تحسین پیش کیجیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگلا جمعہ جو ہے یوم تحفظ ارض الحرمین والاقصی منائیے، اہل تشیع حضرات یوم القدس مناتے ہیں، وہ اپنا یوم القدس منائیں۔ اس میں کوئی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، اگر آپ نہیں کر سکتے تو شور نہ کریں، کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ آپ کو اگر ان کو اجازت ہے تو آپ کو بھی اجازت ہے، اگر ان کو اجازت نہیں تو آپ کو بھی اجازت نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال کر ملک کے اندر اس طرح کی فضا بنانا اچھا نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے چاہیے تھا کہ وہ
جو قومی فیصلہ ہوا تھا اسے مانتی، سندھ حکومت نے نہیں مانا. میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ نہیں تھا. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن یوم علی کے اجتماعات کو یہ کہہ کے کہ یہ ایک فرقے کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کو کیوں اجازت ہے؟ بھئی آپ بھی کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ بھی کیجئے. آپ کو کس نے روکا یوم بدر نہ منائیں؟ آپ کو کس نے روکا یوم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نہ منائیں؟ تو اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ آپ کو گھر میں آ کے مراد علی شاہ صاحب اجازت نامہ دیں گے تو یہ آپ کو نہیں ملنا ہے. اس لیے اس پر غور کیجئے. ملک کے اندر جو فضا ہے ایک بہترین وحدت اتحاد کی فضا ہے، اس کو قائم رہنے دیجئے. یہ سیدنا علی ہمارے بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، وہ یوم علی منا رہے ہیں. پاکستان علماء کونسل پہلے بھی الحمدللہ یوم سیدہ عائشہ صدیقہ، یوم بدر، یوم تحفظ ارض الحرمین شریفین، یوم علی پہ اپنی بساط کے مطابق پروگرام کرتی ہے. اب بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.